الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. وببركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم رب العالمین کی لایا کتاب قرآن مجید تو مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کتاب سے جو ہے تلاوت. آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حقوق و عباد. دین اسلام میں دو قسم کے حقوق ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، کہ اللہ کے حقوق. اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے علاوہ وہ حقوق اللہ میں شامل ہے. حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے بندوں پر. حقوق اللہ نماز قضا ہو جائے بندہ بعد میں پڑھ سکتا، روزہ قضا کرنا قضا ہو جائے اور صحیح گزر کے بعد میں بندہ رکھ. حقوق العباد بندوں کے حقوق ہے، اس کی اہمیت یہاں تک ہے. ایک حدیث سے حقوق العباد کی اہمیت سمجھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، دین اسلام کی طرف لڑ رہا تھا، یہ سبیل اللہ لڑ رہا تھا، شہید ہو گیا، جان دے دی، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، رب کائنات اس کو بخش دیتا ہے. حقوق اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. خدا غفور رحیم بخش دیتا ہے، خون کا پہلا قطرہ نہیں. مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. شہید پر بھی جس نے اپنی جان دے دی، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے گرا، خدا نے بخش دیا. اگر اس کے ذمہ حقوق العباد سے اس نے کسی کا قرضہ لینا تھا، کسی کا حق کھایا تھا، کسی کا مال ناجائز راہ سے لیا تھا، کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا، کسی ہمسائے کو تنگ کیا تھا، وہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات پر سورۃ النساء، سورۃ الاحزاب، سورۃ بنی اسرائیل، 5 مقامات پر رب کائنات نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرا حق والدین کا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو سجدہ دینا. وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اپنی بندگی، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرا حکم دیا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا.
حقوق العباد میں جو پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے. دوسرے نمبر میں فرمایا وبذل القربى رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں بیٹے بیٹوں کے حقوق ہے. الیتاما یتیموں کے حقوق. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم زمین پر رہتے ہو آسمان پر اگر رات کو نگاہ کرو تو ستارے تمہیں آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آسمان پر چاند بھی روشنی دیتا ہے، روشنی کا چاند اور چاند بھی اچھا لگتا ہے. ستارے آپ کو رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. زمین کی مخلوق کی نگاہ میں جس طرح رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح عرش معلّہ کی مخلوق آسمان پر رہنے والی مخلوق کی نگاہ میں روئے زمین پر وہ گھر جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. الیتاما والمساکین اور مسکین والجار ذی القربى والجار الجنب. تمہارا وہ ہمسایہ جو تمہارے قربت میں رہتا ہے، قریب ہم دیوار ہمسایہ، اور وہ ہمسایہ جو 4-5 گھر دور ہے. تو سب کیا صاحب بالجنب، وہ تمہارے جو قریب ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہو دوست. وابن السبیل اور مسافر سب کے حقوق ادا کرنا. وما ملکت ایمانکم، وہ جو تمہاری ملکیت میں تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں. پہلے زمانے میں روٹیاں ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے. آج کے زمانے میں ملازم، خادم، نوکر، ان کے حقوق بھی ادا کرنا. ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہوں جو زمین پر اکڑ کے کرے، جو غرور و تکبر کرے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو معذرت کرنے والا ہے، جو معافی مانگنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے. جو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، ڈرتے کائنات کی، اس کے ساتھ محبت کی. دوسری جگہ خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، ایمان اور اسلام میں کوئی فرق داخل ہو. یہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھی، روزہ رکھ لیا، زکات ادا کر لی، ساتھ میں عمرہ اور حج کر لی. یہ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، فرائض ہیں، یہ اسلام کی اہم مسائل ہے. اگر آپ منظور فی السلم کافہ، یہ اسلام کے جو باقی معاملات ہیں ان پر بھی عمل کرنا، یہ میں پورا پورا داخل. علماء کرام فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دین کے 9 حصے مسجد سے باہر، ایک حصہ مسجد کے اندر. جب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے سیاسی معاشی زندگی، ذی القربیٰ رشتہ دار ہمسایہ کے ساتھ جتنے بھی سلوک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آپ نے عدالت لگائی ہوئی تھی، مجمع لگا ہوا تھا. ایک بندے نے آ کر گواہی دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یہ جو گواہی دے رہا ہے اس پر کوئی گواہی دے کہ باقی جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. مجمع خاموش رہا، اس کو جانتا نہیں تھا. آپ نے دوبارہ پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوبارہ بھی مجمع خاموش رہا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ اس کے اوپر کوئی گواہی دے جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. تیسری باری ایک آدمی کھڑا ہوا، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ باقی یہ مسلمان ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. آپ نے فیصلہ فرما دیا، مجمع چلا گیا. آپ نے ساتھ کو بلایا، مجھے اور تو کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو اس کو جانتا تھا، تو نے تو اس پر گواہی دی ہے، باقی یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. آدمی نے کہا اور تو میں اس کو نہیں جانتا. یہ کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو یہ مسجد میں آتا ہے، روزے میں رکھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، اتنا میں اس کو جانتا تھا، میں گواہی دے دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی تو اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کبھی تو اس کے ساتھ لین دین کیا، معاملات چلائے، شراکت کی؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کبھی تو اس کا ہمسایہ بنا؟ اس نے کہا نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ 3 کام کرے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کیسے ہے. تو اس کا ہمسایہ بنے گا، اس سے لین دین کرے گا، شراکت داری کرے گا، پھر اس کا ہمسایہ بنے گا، پھر پتہ چلے گا یہ بندہ کیسے. آمنوا بالسلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. بعض روزہ زکات حج اسلام، اگر اسلام کے باقی معاملات ہیں اس پر بھی عمل کرنا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کہ صحابہ مفلس کون ہیں؟
صحابہ کرام نے عرض کیا ہماری نگاہ میں مفلس وہ ہے جس پر بال نہ ہو، ایک ٹائم کی دوسرے ٹائم پہ نہ ہو، غریب اور نادار ہو۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور رسول کی نگاہ میں مفلس وہ ہے کل قیامت کے دن آئے گا اس کے بہت جتنے پہاڑ جتنے نہیں ہوگا، پہاڑ جتنے اس کی نیکیاں ہوگی، اور پھر نیکیاں دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، میری ابھی بخشش ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب اس کی باری آئے گی، نام اعمال بھی آئے گا، ترازو جب عدل انصاف کا وقت آئے گا، ابھی اس کی نیکیوں کا وزن بھاری ہوگا، لوگ آ جائیں گے جن کو اس نے حق کھایا ہوگا، ہم کو بھی بات لینے والے آ جائیں گے، تو کہے گا کہ یا اللہ اس نے میری زمین ہٹائی، اس سے میرا پیسہ لیا تھا، اس سے میری عزت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے ساری زندگی مجھے بے سود تنگ کیا تھا، جبکہ میرا قصور نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ حقوق والی بات والے آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سب کو حق دیتا رہے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی وہ حقوق والی بات لینے والے کھڑے ہوں گے۔ پھر رب کرام فرمائے گا جتنے بھی ان کے گناہ ہیں ہمیں اس کے کھاتے میں ڈال دو، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے جس کو یہ یقین تھا کہ میں ابھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ حقوق والی بات لینے والے نیکیاں لے کے جنت میں چلا جائیں گے، وہ ابھی کھڑا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ حقوق بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، حقوق والی بات کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ جو اللہ کی حقوق ہے۔ اللہ جو ہے انسان کا خالق اور مالک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کی گستاخی کرے، پھر وہ اپنے بھائی کی گستاخی کرے تو وہ کہے جی برابر ہے، بھائی کی گستاخی زیادہ ہے۔ اس طرح نہیں، جس طرح باپ کی گستاخی زیادہ ہے اسی طرح حقوق اللہ کی بھی اہمیت زیادہ ہے۔ اب حقوق والی بات جو ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی پہلے توبہ کرے، حقوق اللہ کو ادا کرے، حق والی بات کوشش کرے اپنی زندگی میں، جس کا حق کھایا اس کو جا کر حق اس کا واپس کرے، جس کو زندگی میں کام کیا اس سے معذرت کرے، اتنا تک ہو سکے اپنی حسبی استطاعت حق والی بات اور لوگوں کے۔ صحابہ کرام کا یہ وسیلہ تھا، یہ عادت مبارک، یا ماہ شبان آتا تھا، شبان کا مطلب بقرہ شبان سے پہلے اگر کسی کے ساتھ رنجش ہوتی تھی جا کر اس سے معافی مانگنا، تاکہ مدد کرے، تاکہ کسی کے حق والی بات ہمارے اوپر نہ۔ صحابہ کا معمول تھا۔ تو حقوق والی بات جو ہے یہ کسی طریقے سے معاف نہیں ہوتا، بندہ معاف کر دے۔ اب وہ بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، سیدھے سے ساتھ معافی مانگنے کی تھی، حق والی بات ادا کر دی، وہ چند حقوق ابھی ادا نہیں ہوئے تھے، بہت ہو گیا، بہت آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عدالت لگائے گا تو ان بندوں کہے گا کہ اس نے کوشش کی تھی، اتنے تک اس سے ادا ہو سکے، آپ کو میں اس کو معاف کر دوں تاکہ یہ جنت۔ اس کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں ایک ایسا تھا، ایک بندہ ایسے بھی تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خدا ہے، خدا مسلم۔ یہ بھی یاد رکھیں جس طرح قیامت کے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نیکی میں سے نماز پڑھو، نماز پڑھی ہے تب، اسی طرح برائیوں میں سے گناہ میں سے سب سے پہلا جو پوچھا جائے گا وہ قتل ہوگا۔ قتل کے بعد کسی انسان کو حق قتل کرنا سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا۔ 99 قتل اس نے کر دیا تو اس کو خیال آ گیا تو جیسے عالم دین کو دیا اس نے کہا تیری کوشش مشکل ہے، کہا چلو 99 قتل کر دی، مشکل کر 100 پورے کر، 100 کا قاتل تھا، دوبارہ چل پڑا کسی نے کہا کہ فلاں علاقے بیٹا اللہ کا ولی ہے، جو کوشش کا طریقہ بتا دے گا، تیرا گناہ کو راستہ نکال دے گا۔ اس نیت سے آدمی جا رہا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، راستے بہت آئے، اس کو راستے بہت آئی، دوزخ والے فرشتے بھی آ کے، جنت والے فرشتے بھی آ کے۔ جنت والے کہتے تھے یہ بندہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، خدا نے اس کو معاف کرنا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا، غفور رحیم ہے، یہ بندہ ہمارا ہے۔ دوزخ والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے،
یہ دوزخی ہے کہ بندہ ہمارے ہاں میں اس کو پکڑ کے جائے گا، خدا کا وجہ ہے۔ اب میں کہنا کہ جب دیکھا تو خدا نے فرمایا ویسے کرو زمین کی میش کرو۔ اگر آگے والا سفر تھوڑا ہے، زیادہ سفر اس نے طے کیا اس نیت سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کروں گا، فلاں بزرگ فلاں ولی کے پاس جا رہا ہوں، طریقہ پوچھ میں مجھ سے ایک قتل ہو گیا، مجھ سے برا ہو گیا۔ اگر وہ سفر زیادہ ہے، آگے والا سفر تھوڑا ہے تو یہ جلدی ہے۔ اگر وہ سفر کم ہے، آگے والا زیادہ ہے تو سفر کو ناپا گیا۔ آگے والا سفر تھوڑا نکلا جو سفر طے کیا تھا زیادہ ربے کے نام سے مقصد یہ ہے کہ عام مطلوب سے سیر میں کام کوئی بات بندہ فوت ہو جائے۔ آج کل عالم میں کہ فوت ہوتے ہی وراثت میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا مال کھایا جاتا ہے۔ اب یہاں تک حکم ہے شریعت کی کہ جو بندہ فوت ہو جائے نا، اس کا جو مال ہے اگر اس کے جو بچے وہ بالغ نہیں ہے، اور اس مال سے تو مثال ثواب پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ جو قرآنی ہے جو مراد کرتے ہیں جو اس کی مال ہے اس میں مثال ثواب کی دے گا، اس جہاں اس نے اگر علیحدہ رقم رکھی تھی کہ یہ میری یہ رقم ہے اس کا یہ کام کرنا بہتر ہے۔ اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی تو اس کا مال ہے، جب تک یتیم بالغ نہیں ہوتے ان کے حوالے میں نہ کرو، ان کے مال کی سال اسباب کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا کر بیٹھے، عیادت کرنے سے اضطراب جا رہا تھا، یہاں تک آدمی فوت ہو گیا، مریض فوت ہو گیا، اضطراب گزاری اب آپ یہ اضطراب جا رہا تھا، کس کا حق تھا؟ مریض کا۔ اب جب یہ فوت ہو گیا بیمار ہوا، فرض کہیں گے تو اضطراب کرے گا۔ اکثر یہ کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کا حق، ذوی القربیٰ کا حق، مساکین کا حق، والدین کا حق، بھائیوں کا حق، جس نے جس کا حق کھایا کل قیامت اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ شام میں ایک تاجر رہتا تھا، تاجر اس نے شام میں بھی اپنی نکاح کی عورت ایک بیوی تھی، عراق میں بھی اس کی بیوی تھی، تاجر تھا۔ آج کے لوگ دور جا کے تجارت کرتے ہیں، اور وہ تاجر تھا اللہ والا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ عراق میں اس کا اپنا گھر تھا، اپنی بیوی تھی۔ وہ شام تھی میں وہ تجارت کے لیے جاتا تھا، اپنا غلام میں خادم بھی ساتھ رکھتا تھا، لیکن اس خادم کو پتا تھا کہ اس نے شام میں دوسرا نکاح کیا، دوسری شادی کی، اور کسی کو پتا نہیں۔ جب وہ شام کیا وہاں جا کے بیمار ہو گیا، بیمار ہوا پھر ہو سکتا ہے کہ میں واپس بیوی کے پاس آؤں یا نہ، بیماری ایسی ہے اس بیوی دوسری بیوی کو اس نے اپنا حق دے دیا، ہو سکتا ہے میں واپس نہ آ سکتا، یہ تیرا حق ہے، تو میری بہت ساری وراثت ہے، تیرا حق میں تیرا حق دے تو جداد کرتی تھی جو کہ پتہ ہو۔ واپس اپنے گھر آئے عراق میں، وہ چرتا بیمار رہا، فوت ہو گیا۔ جب اس کی پہلی بیوی کو وراثت ملی، اور تاجر تھا، اچھا مال ہوا اس کے پاس، اس کو پتہ بھی نہیں تھا میرے خاوند نے دوسرا لیا، اور اس غلام خادم کو پتہ تھا جو اس کے ساتھ جاتا تھا تجارت۔ اس خادم نے کہا نہیں آپ کے خاوند نے میرے مالک کو شام میں دوسری شادی کیوں؟ اب اس عورت نے وہ مال لیا، عورت کو اس نے وصیت نہیں کی تھی، خدا خوف کی، متقی پرہیزگاری تقویٰ یہ ہے۔ آدھا مال لیا، اس خادم کو ساتھ لیا، وہ شام کو اس عورت کے پاس مجھے علم ہوا کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ شادی کی تھی، وہ فوت ہو گئی، اس کی وراثت نے آدھا کا رکھ آدھا دے دیے، جو حصہ بنتا تھا وہ حصہ لیا۔ اور وہ بھی آگے اللہ والی تھی، تقوی والی تھی، بندہ خدا سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، خدا کو متقی لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں سے محبت کرتا۔ اب اس اگلی بھی ہو سکتی تھی وہ سارا سامان رکھ لیتی، میرا حق بنتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس نے مجھے سارا سامان میرا حق ادا کر دیا تھا، یہاں تک وہ طلاق بھی دے کر دیا تھا، میں واپس نہیں آؤں گا، ہو سکتا ہے واپس آؤں، دوسری شادی کا بھی چلا۔ اب دوسری بیوی نے کہا ابھی کو مجھے میرا حق دے کر دیا تھا، یہ طلاق نامہ دے کر دیا تھا، اور میرے اس مال میں میرا حق اس کو دیتی، وہ واپس کرتی، یہاں تک میری بیوی واپس۔ یہ ہے آمد میں کاف،
کا حق ادا کرنا اور حق ادا حق دینا۔ رب کائنات نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مقصد یہ ہے جو اسلام ہے جس کا آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنا حق دینے کا ہر آدمی کہتا ہے میرا حق دے دے، کسی دوسرے کو حق دینے کے لیے ہم لوگ حالانکہ حق یہ ہے کہ تم دوسروں کا حق ادا کرو۔ اگر کسی نے تیرا حق کھایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کا حق بنتا تھا، زمین کا پیسے کا حق بنتا تھا، مگر اس نے اپنا حق کو معاف کر دیا اس لیے کہ فساد پڑتا تھا، زمین میں فساد ہو رہا تھا، فساد کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لوگوں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو شخص میں جنت دے کر اس نے اپنا حق کس وجہ سے چھوڑا؟ کا فساد پڑے گا، زمین پر خرابہ ہوگا، اپنا حق چھوڑ جائے گا۔ اللہ یہ آمد حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، جس طرح جس کے جو حق ہے ان حقوق یہ شہید جان اسلام کے لیے دے دی، اللہ کے لیے دے دی، پہلا پتھر زمین پر گرا خدا معاف کر دیتا ہے۔ اگر شہید کے لیے بھی اگر اس نے کسی کا قرضہ لینا ہے تو کل قیامت کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ایسے بزرگ نے مکان لیا کرایہ کا مکان پہ لیا، بلکہ اس طرح سواری کرایہ پہ، اس طرح کرایہ کے سوارے اس زمانے میں اونٹ لیتے تھے، اونٹ لیا، عراق سے وہ شام کی طرف جا رہا تھا، وعدہ طے کر لیا کتنے پیسے دوں گا واپس، وعدہ طے ہو گیا، پیسے دے دیے۔ جب وہ جانے لگا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو ایک آدمی نے خط دیا، میرا خط ہے آپ کو شام جا رہے ہیں، فلاں جی مجھے خط دے دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خیر جا، میں نے تو اونٹ کے سواری کے مالک سے جو بات کی تھی، جو میرا وعدہ ہوا تھا اس سے میرے یہ ہوا تھا کہ میں نے بیٹھ کر جانا تھا، خط کا جو وزن ہے یہ میں نہیں اٹھا سکتا، مالک سے بات کروں گا، اگر مالک کہے گا تو تیرا خط لے کے جاؤں گا، بس کوئی نہیں۔ یہ تھا حق آمد حروف ذل میں کاف، حقدار کا جس سے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر ملک شام تک پہنچنا ہے۔ اب جو خط کا وزن نہیں تھا، وہ کہتا اللہ کے پتہ خط کا وزن کیا ہے، یہ گھنٹہ میں جا کے دیتا ہوں۔ اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میری اس مالک سے یہ بات نہیں ہوئی، اس سے پوچھوں گا پھر جا کے تیرا خط لے کے جاؤں گا۔ اس آدمی نے کہا باقی بات چھوڑے، آپ کا درس حدیث کا ہوتا ہے۔ اللہ بن مبارک بندہ کی بڑی محبت سے سن رہے، جب درس حدیث ہزاروں لوگ آپ کے درس حدیث میں، انہوں نے کہا خط اس سے پوچھوں میں آپ کے درس حدیث میں یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے بندہ کوشش کرے حقوق العباد ادا کرتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد کسی کا حق کسی کا سر پر اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندیا